اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد جلیل خان، مخلص ماہر مضمون اردو، اور آپ دیکھ رہے ہیں جی اے اسکول اینڈ کالج ٹیوشنز کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل۔ ہم نے حافظ محمد طلحہ چغتائی آسان اردو نوٹس جماعت نحو کی اردو ویڈیوز کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ آج اسی سلسلے میں ہم سبق نمبر 1 اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مصنف کی حالات زندگی اور اس کے ساتھ سبق کا مرکزی خیال اور خلاصہ انشاءاللہ اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جی ایس اسکول اینڈ کالج ٹیوشنز کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر اور کمنٹس بھی کریں، تاکہ آپ کی طرح یہ ویڈیو جو ہے وہ دوسرے طلباء و طلبات تک بھی پہنچ سکے اور وہ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکے۔ تو آئیے شروعات کرتے ہیں، ابتدا کرتے ہیں مصنف کی حالات زندگی۔ تو ہم پہلے جو نا وہ ویڈیوز میں اس کے بارے میں ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم اس سبق میں مرکزی خیال کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو سبق اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرکزی خیال یہ ہے کہ خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ سے ایک مکمل انسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو پوری انسانیت کے لیے نمونہ قرار دیا گیا ہے۔ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی موجود نہ ہو۔ شادی بیاہ، غم، خوشی، کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، بات کرنے، چلنے پھرنے، ہر قدم پر مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سلام کرنے میں پہل فرماتے، لوگوں کی ناگوار باتوں کو برداشت کرتے، مجلس میں آنے والوں کا خیال رکھتے، گھر کے کام کاج خود کرتے ہوئے عار محسوس نہ فرماتے، بچوں کے ساتھ شفقت کا سلوک فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظرافت کی باتوں پر تبسم بھی فرمایا کرتے تھے، بچوں کے ساتھ شفقت اور محبت کا سلوک فرماتے، ان سے پیار کرتے۔ یہ تھا مرکزی خیال۔ سبق کا خلاصہ، اس سبق اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کو اختیار فرماتے اس پر باقاعدگی سے عمل فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس فعل پر مداومت فرمائی وہی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتی ہے۔ شریعت میں سنت سے مراد وہ فعل ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سے مداومت فرمائی، کبھی کسی شرعی عذر کے بغیر اسے ترک نہ کیا۔ مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی حالہ جو کہ کافی عرصہ تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے تھے، ان سب کا قول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت نرم مزاج، خوش اخلاق اور نیک سیرت تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ سلام کرنے اور مصافحہ کرنے میں ہمیشہ پہل فرماتے، کوئی تعظیماً جھک کر کان میں کچھ فرماتے تو ان کی پوری بات سن لیتے، مجالس میں ادب کا خاص خیال رکھتے، کسی کی بات ناگوار گزرتی تو کل عام تذکرہ نہ فرماتے بلکہ اشاروں اور کنایوں میں اس کا ذکر فرماتے کہ لوگ ایسا کرتے ہیں، لوگ ایسا بولتے ہیں، تاکہ کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ کوئی محفل میں آ جاتا اور جگہ کم پڑ جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر مبارک بچھا دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد سے بے حد محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملتے تو از راہ محبت اس کی پیشانی کو بوسہ دیتے، گھر کے کام کاج خود کرتے اور اس میں عار محسوس نہ فرماتے، اکثر کپڑوں کو خود ہی پیوند لگاتے، دودھ دہتے، خود ہی جھاڑو دیتے، بازار سے سودا سلف لاتے اور اپنے جوتے تک خود مرمت کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی اخلاق حسنہ کو اپنی امت کو بھی تعلیم دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسنین رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بے انتہا محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یہ میرے گلدستے کے پھول ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے جو ان دونوں سے محبت کرتے ہیں۔
اپنے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے موقع پر اب دیدہ ہو کر فرمایا، میری آنکھیں غم کے آنسو رو بہا رہی ہیں، دل اداس ہے، لیکن میں ایسے الفاظ استعمال نہیں کروں گا جس سے میرا رب ناراض ہو جائے۔ تو آج یہ تھا آج کی اس ویڈیو آج کی یہ ویڈیو تھی۔ حافظ محمد طلحہ چغتائی، آسان اردو نوٹس، جماعت نحم، سبق نمبر 1، اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاصہ، مرکز خیال۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو ختم کرنے سے پہلے آپ نے NGS اسکول اینڈ کالج ٹیوشنز کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا، لائک، شیئر اور کمنٹس کریں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔